الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جس جلسے میں ہم اور آپ جمع ہیں یہ ایک تبلیغی اور ایک اصلاحی جلسہ ہے
جس کی غرض و غایت اور جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پہنچانا اور دین کے وہ اصول اور وہ احکام بیان کرنا جن سے ہماری اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے. بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ہم اور آپ اپنے جسم کو، اپنے قالب کو اور اپنے بدن کو خوبصورت اور حسین بنانے میں مصروف ہیں. اگر آپ کراچی جیسے شہر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسی دکانیں، ایسے ادارے، ایسی انجمنیں آپ کو لی جائیں گی کہ جہاں لوگ اپنے بالوں کو جا کر حسین بناتے ہیں، جہاں لوگ اپنے جسم کو سڈول بنانے کی اور ہموار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں جسم کے بہت سے اعضاء کو خوبصورت بنانے اور زینت دینے کے لیے طریقے بتائے جاتے ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ زمانہ بالخصوص صورت سازی کا زمانہ ہے، جسم اور بدن کو حسین اور خوبصورت بنانے کی طرف لوگ متوجہ ہیں. لیکن ہم میں اور آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی کسی ایسے ادارے میں جاتے ہوں کہ جہاں اخلاق کو حسین بنایا جاتا ہو، جہاں عادتوں کو سنوارا جاتا ہو، جہاں انسان کے باطن کو اور اس کی روح کو زینت دی جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں؟ اول تو اس زمانے میں عام طور پر خانقاہوں میں جانے کا لوگوں کو دلوں میں شوق باقی نہیں رہا، جہاں حقیقت میں انسان کے اخلاق کو حسین اور خوبصورت بنایا جاتا تھا. اور جو لوگ جاتے بھی ہیں عام طور سے یہ دیکھا ہے کہ ان کو اخلاق کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ نہیں تو کو سنوارے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ کسی شیخ سے مرید ہو جائیں اور ہمارا بوجھ دنیا میں ہلکا ہو جائے گا، یہ ہم کو آخرت میں لے جا کے بخشوا دے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پیر ہے وہ دراصل ٹھیکیدار ہے، اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے آپ سے نجات اور شفاعت کا. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، سارے کام اسی کو کرنا ہے اور وہ آخرت میں لے جا کر آپ کو بخشوا دے گا، جنت میں پہنچا دے گا. حالانکہ اگر کسی بڑی سے بڑی نسبت اور بڑے سے بڑے تعلق کی بنا پر اگر انسان کی نجات ممکن ہو سکتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے زیادہ بڑی نسبت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدم کی اولاد میں کسی کو حاصل نہیں. ایک تو نبیوں کی اور پیغمبروں کی نسبت، پھر ایسے نبی کی اور ایسے پیغمبر کی نسبت کہ جو تمام انبیاء میں امام اور سردار کا درجہ رکھتے ہیں، امام الانبیاء ہیں. اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انبیاء ہیں، امتوں کے انبیاء ہیں،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کرام کے بھی نبی ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جب حضور کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے آپ کا، تو آپ کی نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے، اس سے بڑی بھی کوئی نسبت ہے دنیا۔ لیکن آپ نے دو موقعوں پر ارشاد فرمایا۔ ایک تو اس موقع پر فرمایا کہ جب ایک لڑکی، ایک عورت جس کا نام فاطمہ ہے، مخزومی قبیلے کی رہنے والی ہے، چوری کے جرم میں پکڑی ہوئی آئی، اور کسی صحابی نے سفارش کر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ عورت ذات ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ ان بیچاروں سے چوک ہو گئی، اس لیے کہ کسی معصیت اور کسی گناہ میں سفارش کرنا گناہ ہے۔ اگر کسی مجرم نے چوری کی، اگر کسی مجرم نے قتل کیا، اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہے، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم بھی ہو کہ یہ آدمی گنہگار ہے اور مجرم ہے، تو اس کی سفارش کرنا جرم کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں۔ لیکن ان بیچاروں کو یہ خیال ہوا کہ یہ عورت ذات ہے، اس کو سزا دینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عورت ذات ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غصے کے مارے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو مخزومی قبیلے کی فاطمہ ہے، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ جرم کرتی تو میں بخشنے والا نہیں تھا، چاہے وہ نبی زادی ہو چاہے وہ پیغمبر زادی ہو، لیکن قانون سب کے لیے قانون ہے، اصول سب کے لیے اصول ہے، اور میں کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتا، اور اس کے بھی چھوڑنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ تو ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو خطاب کر کے نصیحت کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، آتش جہنم سے بچنے کے لیے تم خود اپنے عمل سے کوشش کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اتنی بڑی نسبت حاصل ہے، نبی اور پیغمبر کی نہیں بلکہ نبی الانبیاء کی نسبت حاصل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے یہاں نجات ایمان اور عمل صادق پر ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ دنیا میں کون سا پیر ہے، کون سا شیخ ہے کہ جس سے نسبت حاصل ہو جانے کی وجہ سے آپ بالکل فارغ ہو گئے، اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے بعد بیڑا پار ہو گیا۔ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، فرمایا کہ راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اصل میں اتنی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اس بات ہی کو بدنام کر دیا کہ پیری مریدی دنیا میں سب سے بری چیز ہے، حالانکہ بری نہیں ہے۔ اس لیے کہ لوگ پیری مریدی کا مطلب نہیں سمجھے اور لوگ پیری مریدی کا کام نہیں سمجھے۔ پیری مریدی جو ہے یہ دراصل معاہدہ ہے دو آدمیوں کے درمیان، ایک آدمی واقف ہے ایک آدمی نا واقف ہے۔
جیسے کوئی شخص لندن سے چل کر کراچی میں آئے اور اپنے ساتھ کسی گائیڈ کو، اپنے ساتھ کسی رہبر کو ساتھ لے لے اور یہ کہے کہ بھئی میں تو کراچی کی سڑکوں سے، اس کے گلی کوچوں سے، اس کے قواعد و ضوابط سے، اس کے اصول سے واقف نہیں، اور تم واقف ہو، یہاں کے رہنے والے ہو، اس لیے تم میرے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم بتاتے جانا اور میں اسی طریقے پر ان راستوں کے اوپر چلتا رہوں گا۔ تم واقف ہو، میں ناواقف، اور دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ تم ناواقفیت کے موقع پر ہم سے پوچھنا اور ہم ناواقفیت کے موقع پر تمہیں اپنے تجربے سے فائدہ بتائیں گے، تمہیں راستہ بتائیں گے، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس زمانے میں پیری مریدی کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ شش ماہی یا سہ ماہی یا سالانہ اپنا ٹیکس وصول کرنے کے لیے جب آتے ہیں اور ہم نے ٹیکس دے دیا بس سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے بھی ایسے پیروں کے لیے آخر کو خبر لی اور ایک عنوان مقرر کیا، باغی مرید۔ فرمایا کہ مجھ کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، مجھ کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، مجھ کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ فرمایا یہ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں یہ دراصل رشوت اور سود ہے، ہدیہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے صافے میں ہاتھ ڈال کے سر میں کھجا رہا ہو تو پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ نوٹ نکال رہا ہے، دل ہی ادھر لگا رہتا ہے۔ فرمایا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ جن گھونسلوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھونسلے کبوں کے نہیں ہیں، چیلوں کے نہیں ہیں، گدوں کے نہیں ہیں، لیکن آج اس پر گد بیٹھے ہوئے ہیں اور کبے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی زمانے میں اس میں شاہین اور عقاب بچا کرتے ہیں۔ اللہ والے اس مقام پہ بیٹھ کے انسانوں کی اصلاح کیا کرتے تھے اور اس کے بعد آج ہم جانشین اور گدی نشین بنتے ہیں۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ انہوں نے جو یہ شکایت کی ہے یہ ان کی ہے جو تاجرانہ قسم کے پیر ہیں، ان پیروں کی ہے جو در حقیقت پیری اور مریدی کے مقصد کو نہیں سمجھے ہیں بلکہ تحصیل وصول کو سمجھے ہیں کہ یہ پیری ہے، اور یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا لوگوں کو بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ اصل میں دونوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام پیری مریدی ہے، لیکن یاد رکھیے جیسے چوراہے پر کھڑا ہوا ٹریفک کا پولیس والا آپ کو بتاتا ہے یہاں سے آپ سیدھے راستے پہ جائیے، وہاں آپ کو پیلے رنگ کی عمارت ملے گی، اس پیلے رنگ کی عمارت سے ملا ہوا ایک مکان ہے، وہ ہے وہ منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو گود میں اٹھا کے وہاں نہیں پہنچاؤں گا، میرا کام راستہ بتانا ہے۔
اسی طریقے سے پیر صاحب جو ہے وہ دراصل حمال اور مزدور نہیں ہے جو آپ کو کندھے پہ بٹھا کے جا کے جنت میں چھوڑ کے آئیں گے۔ فرمایا کہ راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، تجھ کو رہبر لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہ رو خیال خام ہے، تجھ کو اٹھا کے جنت میں چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ اور اس زمانے کا جو بیچارہ پیر ہے پتہ نہیں وہ خود بھی جنت میں جائے گا یا نہیں، تمہیں کہاں سے جا کے چھوڑے گا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور لطیفے کے بیان فرمایا کہ کسی مرید نے آ کے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت جی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا جلدی بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ رات کو ایک ایسے مقام پر ہم اور آپ موجود ہیں کہ وہ بڑی عالیشان جگہ ہے، میں بھی موجود ہوں آپ بھی موجود، لیکن میں نے اس طریقے پہ دیکھا کہ میری انگلی پاخانے میں بھری ہوئی ہے اور آپ کی انگلی شہد میں بھری ہوئی ہے۔ پیر صاحب بڑے خوش ہوئے، صبر نہیں ہو سکا، فوراً بولے تم نے بالکل ٹھیک دیکھا، اس لیے کہ پاخانہ جو ہے یہ دراصل دنیا کی غلاظت ہے اور شہد جو ہے یہ دینداری اور تقوی کی نشانی ہے، تو دنیا کا کتا ہے اور میں چونکہ بزرگ ہوں اور پاکیزہ ہوں اس لیے تم نے صحیح دیکھا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ نے اتنی جلدی تعبیر دے دی، خواب تو ابھی میرا پورا ہوا نہیں۔ اس نے کہا اور کیا رہ گیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری انگلی آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلی میں چاٹ رہا ہوں، یہ بھی دیکھا میں۔ پیر صاحب بڑے ناراض ہوئے، کہا ارے اس کی گستاخ کو نکالو یہاں سے، یہ کون ہے؟ اسے نکلواتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ خود بھی جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے جسم اور بدن کو سنوارنے کے پیچھے پڑے، کہیں آپ کے بالوں کو گھنگر والا بنایا جاتا ہے، کہیں آپ کے جسم کے حصے کو سڈول بنایا جاتا ہے، کہیں آپ کے رنگ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ حق تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان ہم نے جتنا حسین اور خوبصورت ڈھانچہ تجھے دے دیا ہے اس کو تو بہتر حالت میں اور زیادہ حسین نہیں بنا سکتا۔ کیا تجھے اس حسن کے اوپر قناعت نہیں؟ اس کائنات میں کوئی چیز حتیٰ کہ چاند اور سورج بھی خدا کی قسم اتنا حسین نہیں ہے جتنا کہ حسین اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت آئی روتی ہوئی اور کہا کہ حضرت جی میں مصیبت میں گرفتار ہوں، میرے شوہر نے آج مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھ پہ 3 طلاق دیں۔ مجھ پہ تو طلاق ہو گئی۔ فرمایا کہ نہیں، جا تو اپنے گھر شوہر کے پاس جا کے رہو، تجھ پر ایک بھی طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ حسین ہم نے پیدا کیا، خدا کی قسم تو چاند سے زیادہ حسین ہے، تجھ پر طلاق نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ یہ فرمایا کہ چاند میں روشنی اور نور تو ہے، لیکن چاند میں وہ ہرن جیسی آنکھیں، بادام جیسی آنکھیں، نرگس کے پھول کی طرح کی آنکھیں موجود ہیں کہیں نہیں۔ اس چاند کے اندر وہ قد و قامت موجود ہے جس کو شاعر کہتی ہے کہ میرے محبوب کا قد ایسا ہے جیسے سرو کا درخت۔ کہاں ہے قد اس کے اندر؟ اس میں چمک بے شک ہے، نور اس کے اندر بے شک ہے، قد و قامت کہاں ہے؟ فرمایا کہ وائے بر شاعران نادیدہ
وائے بر شاعران نادیدہ غلطی را بخود پسندیدہ. شاعر کہتا ہے کہ شاعر ہی کہتا ہے اور شاعروں کے بارے میں کہ یہ شاعر جو ہیں یہ بھی بڑے بے وقوف ہیں. کیوں؟ انہوں نے میرے محبوب کے قد کو یہ کہہ دیا کہ محبوب کا قد ایسا ہے جیسے سرو کا درخت ہوتا ہے، اور میرے محبوب کی قد و قامت کی انہوں نے توہین کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرو کے درخت پر ہاتھ پھیر کے دیکھو تمہیں کھردرا کھردرا معلوم ہوگا، اور میرے محبوب کے قد و قامت پہ ہاتھ پھیر کے دیکھو تو تم کو کھردرا پر نہیں نظر آئے گا. ارے ظالموں، تم سرو کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہو، یہ تو تم نے محبوب کی توہین کر دی. وائے بر شاعران نادیدہ غلطی را بخود پسندیدہ. سرورا قد یار نی گویند سرو چوبیس ناتراشیدہ. وہ ایک ناتراشیدہ لکڑی ہے، تم کو شرم بھی نہیں آئی کہ تم نے میرے محبوب کے قد و قامت کے ساتھ تم نے تشبیہ کی ہے. میں کل ہی عرض کر رہا تھا ایک جگہ کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے سوال کیا اور یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے چہرے کی جو چمک تھی اور آپ کے جو چہرے کا نور تھا وہ کیا ایسا تھا جس طریقے سے کہ آپ دھوپ میں چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھتے؟ صحابی نے سن کے کہا کہ خبردار، توبہ کر، تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے بعد ساری عظمت رسول پر ختم ہے، اور رسول کے چہرے کو تشبیہ دینے کے لیے خبردار تلوار کو نہ اختیار کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تلوار مہلک ہے، قاتل ہے، اور جو چیز قاتل ہو اس کے ساتھ رسول اللہ کے چہرے کو تشبیہ دینا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر تو مردہ میں زندگی اور حیات پیدا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ جس آیت قرآن کے اندر حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. فرمایا کہ جب کوئی شخص اس آیت قرآن کو تلاوت کر لیتا ہے تو اس دن اس کو موت نہیں آئے گی، موت سے محفوظ ہو جائے گا. اندازہ لگائیے کہ وہ آیت قرآن اس کی خاصیت یہ لکھی ہے کہ جس دن اس آیت کو آپ تلاوت کر لیں گے اس دن موت نہیں آئے گی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ مولوی صاحب یہ تو بڑا اچھا نسخہ آپ نے بتا دیا ہے، اب تو ہم کبھی مرے ہی نہیں بس، یہ بات صحیح نہیں. قدرت کا نظام بڑا حکیمانہ نظام ہے. جس دن موت آنی ہوگی اس دن یہ آیت پڑھنا بھول جاؤ، موت اپنے وقت پر آ کے رہے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے چہرے کی چمک کو تشبیہ دینا تلوار کے ساتھ، تلوار مہلک ہے، تلوار قاتل ہے. کیا کبھی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کیا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کسی کا خون ہوا ہے؟ توبہ توبہ. حالانکہ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تلوار لے کر تشریف لائے اور فرمایا کہ من یاخذ ھذا السیف، میری یہ تلوار تم میں سے کون لیتا ہے؟ صحابہ پروانہ وار ٹوٹ پڑے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. فرمایا ٹھہرو، یہ تلوار اس آدمی کو ملے گی جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. تم میں سے کون وعدہ کرتا ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ اب سب سناٹے میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟
ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ لڑنے والوں کو مارا جائے، اس تلوار سے عورت کو قتل نہ کیا جائے، اس سے بچوں کو قتل نہ کیا جائے، اس سے بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اسلام کے اصول جنگ کے اندر یہ چیز ہے کہ لڑنے والے جو دشمن ہیں انہیں مارو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، راہبوں کو قتل نہ کرو، جو عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں ان کو قتل نہ کرو۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے، اس تلوار سے لڑنے والوں کو مارنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، مذہبی پیشواؤں اور راہبوں کو قتل نہ کرنا۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ لڑنے والوں کو اتنا مارنا کہ مارتے مارتے اور قتل کرتے کرتے تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تم میں سے کوئی حق ادا کرے گا؟ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے کو بڑھو اور آگے کو بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی تلوار کا حق ادا کروں گا، مجھے دے دیجئے۔ رسول اللہ نے انہیں دے دیا۔ اور حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، سبحان اللہ، لکھا ہے کہ جب اعلان جنگ ہوتا تھا اور میدان میں آتے تھے، سرخ جوڑا پہن لیتے تھے اور اس طریقے سے شوخیاں کرتے، اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اس طریقے سے آتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو عید میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ آج دجانہ کو خوشی ہوتی۔ ابو دجانہ ان کا نام ہے، معاف کیجیے گا بھولا، ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی، چنانچہ یہ اٹکھیلیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے ابو دجانہ، یہ رفتار جس سے آپ آ رہے ہیں خدا کو پسند نہیں ہے۔ اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، شوخیاں کرتے ہوئے جو آپ آ رہے ہیں یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم کیونکہ تو میدان جہاد میں اٹکھیلیاں کرتا ہوا آ رہا ہے اس لیے خدا کو پسند ہے، علاوہ جہاد کے یہ رفتار خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر واقعتاً تلوار کا حق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا۔ آپ کے چہرے کے نور کو تشبیہ تلوار سے دینا منع فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ کہ تلوار کی وہ چمک جو دھوپ میں آپ کو محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے پوچھئے، آپ کی بینائی کو کمزور کر دی، بلکہ علماء نے لکھا ہے سفیدی، جس کو سفید رنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سفیدی کسے کہتے ہیں تو سفیدی کی تعریف نہیں، لکھا ہے کہ سفید رنگ اسے کہتے ہیں جو انسان کی بینائی کو کمزور کرے۔ اسی لیے آپ سورج کی شعاعوں کی طرف دیکھیں گے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، سفید لائٹ کی طرف دیکھیں گے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اسی لیے بعض ملکوں میں اب تک انہوں نے ٹیلی ویژن کو جاری نہیں کیا ہے، یہ سمجھ کر کے ہمارے ملک کے بچوں کی اور ہمارے ملک کے لوگوں کی بینائی پر اثر خراب پڑتا ہے۔ آپ سے زیادہ متمدن ہیں، آپ سے زیادہ مہذب اور آگے ہیں۔ میری مراد ساؤتھ افریقہ میں، جنوبی افریقہ جہاں پر خالصتاً انگریز سفید فاموں کی حکومت ہے، اس زمانے میں ڈچ ہے وہاں پر۔ بعض باتیں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، مثلا اتوار دن کو رات کو سنیما بالکل بند،
میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو یہ قصہ ہے کہ جنہوں نے شاید پورے ہفتے کبھی کوئی تماشا نہ دیکھا ہوگا وہ اصل میں صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لگا کر رات تک وہ تو دراصل سارے سنیما تماشا دکھاتے ہیں. یہاں کیا قصہ ہے کہ بالکل سناٹا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کی حکومت نے، جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، انہوں نے یہ کہا آج کا دن ہمارے مذہبی عبادت کا اور ہماری نماز کا دن ہے، آج ہم اس قسم کی لغویت اور خرافات کو روا نہیں رکھتے. یہ کوئی ایسی بات نہیں، جنوبی افریقہ کے اور بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آج عبادت کا دن ہے، اس لیے آج ہم اس خرافات کی اجازت نہیں دیتے. سنیما بند ہے. اور اگر کہیں جمعے کا دن آئے اور آپ اگر یہ فریاد کریں کہ صاحب یہ کیا غضب کی بات ہے کہ ہر پکچر جب شروع ہوتی ہے تو جمعے کے دن سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کا کھیل شروع ہوتا ہے اسٹیڈیم کے اندر، اگر آپ کا میچ شروع ہوتا ہے تو جمعے کے دن شروع ہوتا ہے. جائیے ذرا یورپ کی قوموں کے اندر اور یورپ کے ملکوں میں تو جائیے، ذرا اتوار کو شروع تو کر کے دیکھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ قومیں ہیں دنیا کے اندر، اور ہم باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، ہمارا ضمیر غلام ہے، ہمارا دل اور دماغ غلام ہے. ہمارے اندر اتنی حمیت نہیں. اور اگر کسی سے کہیے تو بڑے بڑے مجتہد پیدا ہو گئے. اگر کسی سے کہیے کہ صاحب آج کا دن عبادت کا دن ہے، آج کا دن مقدس دن ہے، کہ صاحب ہمارے یہاں راہبوں کی طرح، یہودیوں کی اور نصارہ کی طرح ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ آج کے دن ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے. آج کے دن ہمارے یہاں، اور آیت کہیں سے سن لی ہے، کہہ دیا کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور روزی تلاش کرنے کے اندر لگ جاؤ. قرآن کہتا ہے. یہ پتہ نہیں ان لوگوں کو قرآن کس نے بتایا اور کس نے سکھایا. اللہ کے بندے وابتغوا من فضل اللہ تو یاد کر لیا، لیکن اس سے پہلے آیت میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. وہ یہ ہے کہ جمعے کا سارا دن تیاری میں لگاؤ، نماز پڑھنے میں لگاؤ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بے شک اپنی روزی تلاش کرو. کوئی یہ وابتغوا من فضل اللہ جو ہے یہ 9 بجے صبح سے شروع نہیں ہوتا ہے، 8 بجے سے شروع نہیں ہوتا ہے، 10-11 بجے سے شروع نہیں ہوتا. وابتغوا من فضل اللہ 4 بجے سے شروع ہوتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیے، ایسی قومیں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. یورپ میں بہت سی فلمیں ایسی ہیں غیر شادی شدہ بچے نہیں دیکھ سکتے. اصل میں جو قوم یہ چاہتی ہے کہ ہماری قوم کی صحیح تربیت ہو اور اس کی صحیح تعلیم ہو، یہ سب زندگی کی باتیں ان قوموں کے اندر ہوتی ہیں. اور جب کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ یہ ساری کی ساری قوم بھیڑ بکریوں کی طرح پر ہے، اصل میں جس طریقے سے چاہے یہ زندگی گزارے، تو وہاں پر یہ جذبات اور یہ احساسات نہیں ہوتے. ہم چین میں گئے، کتنا بڑا ملک ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ چین کا جو ملک ہے یہ دراصل افیمچیوں کا تھا. پہلے افیم کھاتے تھے، پڑے رہتے تھے، لیکن آج کسی کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات، آپ کے خاندان کی ساری خصوصیات ایک دوسرا آدمی جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ استعمال کرتا ہے اور مسلمانوں کی غیرت گوارا کرتی ہے. کیا حضرت فاطمہ زہرا کا لقب سیدۃ النساء کوئی بدبخت اپنی عورت کی لڑکی کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ لیکن جھوٹی نبوت رچانے والا اپنی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتا ہے. وہ جھوٹا نبی اپنی بیویوں کو امہات المومنین کہتا ہے، عورتوں کی ماں.
उम्मत की माएँ। अंदाजा लगाइए वो अपने रफ़क़ा और अपने दोस्तों को सहाबा कहता है। हम किसी फरके की दिल आज़ारी नहीं चाहते हैं, किसी फिरके पे तबसरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए जिस मजहब को हम मानते हैं, जिस नबी के हम गुलाम हैं, खुदा के लिए उस नबी की इज्जत और नामूस की तो आप हिफाजत कीजिए, उसकी खुसूसियात का तो आप मजाक न उड़ाइए, उसकी बेटी की नकल न उड़ाइए, उसके सहाबा की नकल न उतारिए, उसकी बीवियों की नकल न उतारिए। इसको मुसलमान की गैरत कैसी गवारा करती है। बात बढ़ गई, कुजा बूद मंजिल कुजा ताख्तम। अर्ज मैं ये कर रहा था, चीन ने सही तौर पर यह बात महसूस की कि हम खुद अपनी कौम की तरबियत कर सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, गैर कौम को अपनी इजाजत नहीं देते। काश हमारे और आपके भी दिमाग में अल्लाह ताला ये ख्याल डाल दे और हम और आप भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी कौम की तरबियत करें, अपनी कौम की तालीम का सिलसिला करें। तो खैर अर्ज ये कर रहा था कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं, सफेदी के बारे में अर्ज कर रहा था कि सफेदी जो है ये मुज़ाग़िफ़ बसर है। मुज़ाग़िफ़ बसर मैंने लफ्ज़ इतना मोटा बोल दिया है, आप कहेंगे मौलवी साहब ये कोई दरसगाह नहीं है, भाई मैं उसका तर्जुमा भी किए देता हूं। मुज़ाग़िफ़ बसर का मतलब ये है सफेद रंग बीनाई को कमजोर करता है, ये उसकी तारीफ है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की चमक को तलवार की चमक के साथ और खीरे के साथ तशबीह देना ये इसलिए गलत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के नूर को देखकर निगाहें बढ़ती थी, बीनाई बढ़ती थी, बीनाई कम नहीं होती थी, इसलिए उस चमक के साथ तशबीह देना सकती। वो बेचारा तो खामोश हो गया, उसने कहा अच्छा जी हुजूर मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं, बाकी अब आप बता दीजिए कि रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक कैसी थी। फरमाया सुनो मैं बताता हूं। फरमाया कि कल कमर फी लैलतिल बद्र, हुजूर के चेहरे की चमक ऐसी थी जैसे 14वीं रात के अंदर चांद की चमक होती है, वो चमक हुजूर के चेहरे की चमक थी। और उलमा ने लिखा है कि चांद को देखने से बीनाई बढ़ती है, कमजोर नहीं होती। और चांद के अंदर एक अल्लाह ने खास ठंडक रख दी है। फरमाया कि यज़ीद का वजहुहु हुस्नन इज़ा मा ज़िदतहु नज़रा, जब एक मर्तबा किसी की निगाह पड़ जाती थी तो उसकी निगाह को ऐसी लज्जत आती थी कि हुजूर को बार बार देखना चाहता था। सूरज की तरफ आप निगाहें ले जाइए, एक दफे के बाद देखेंगे, और चांद को अगर मुसलसल आप देखते रहे तो आपकी बीनाई और बीनाई की कीमत में इजाफा होगा आपकी। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतनी अजमत अता फरमाई थी, उनके चेहरे को जब तशबीह दी जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए, आपकी अजमत का ख्याल रखा जाए। असल में बात क्या अर्ज की जा रही थी? अर्ज ये किया जा रहा था कि दरअसल ये बदन के बनाने का जमाना है। आम तौर से लोग जिस्म की तरफ मुतवज्जे है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खुसूसियात, आपके खानदान की सारी खुसूसियात, एक दूसरा आदमी जो झूठी नबूवत का दावा करने वाला है वो इस्तेमाल करता है और मुसलमानों की गैरत गवारा करती है। क्या हजरत फातिमा ज़हरा का लक़ब सय्यदतुन निसा कोई बदबख्त अपनी औरत की लड़की के लिए इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन झूठी नबूवत रचाने वाला अपनी बेटी को सय्यदतुन निसा कहता है। वो झूठा नबी अपनी बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहता है, औरतों की माएँ, उम्मत की माएँ। अंदाजा लगाइए वो अपने रफ़क़ा और अपने दोस्तों को सहाबा कहता है।
ہم کسی فرقے کی دل آزاری نہیں چاہتے ہیں، کسی فرقے پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کے ہم غلام ہیں، خدا کے لیے اس نبی کی عزت اور ناموس کی تو آپ حفاظت کیجیے، اس کی خصوصیات کا تو آپ مذاق نہ اڑائیے، اس کی بیٹی کی نقل نہ اڑائیے، اس کے صحابہ کی نقل نہ اتاریے، اس کی بیویوں کی نقل نہ اتاریے۔ اس کو مسلمان کی غیرت کیسی گوارا کرتی ہے؟ بات بڑھ گئی، کجا بود منزل کجا طاقتم۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، چین نے صحیح طور پر یہ بات محسوس کی کہ ہم خود اپنی قوم کی تربیت کر سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، غیر قوم کو اپنی اجازت نہیں دے۔ کاش ہمارے اور آپ کے بھی دماغ میں اللہ تعالیٰ یہ خیال ڈال دے اور ہم اور آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی قوم کی تربیت کریں، اپنی قوم کی تعلیم کا فکر کریں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے ملک ایسے ہیں، سفیدی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سفیدی جو ہے یہ مزاغل سے بسر ہے۔ مزاغل سے بسر میں نے لفظ اتنا موٹا بول دیا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کوئی درسگاہ نہیں ہے، بھائی میں اس کا ترجمہ بھی کیے دیتا ہوں۔ مزاغل سے بسر کا مطلب یہ ہے سفید رنگ بینائی کو کمزور کرتا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک کو تلوار کی چمک کے ساتھ اور خیرے کے ساتھ تشبیہ دینا یہ اس لیے غلط ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کو دیکھ کر نگاہیں بڑھتی تھی، بینائی بڑھتی تھی، بینائی کم نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس چمک کے ساتھ تشبیہ دینا چاہیے۔ وہ بیچارہ تو خاموش ہو گیا، اس نے کہا اچھا جی حضور میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، باقی اب آپ بتا دیجئے کہ رسول اللہ کے چہرے کی چمک کیسی تھی؟ فرمایا سنو میں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ کل قمر فی لیلۃ البدر، حضور کے چہرے کی چمک ایسی تھی جیسے 14ویں رات کے اندر چاند کی چمک ہوتی ہے، وہ چمک حضور کے چہرے کی چمک تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ چاند کو دیکھنے سے بینائی بڑھتی ہے، کمزور نہیں ہوتی، اور چاند کے اندر ایک اللہ نے خاص ٹھنڈک رکھ دی ہے۔ فرمایا کہ یزید کا وجہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، جب ایک مرتبہ کسی کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو اس کی نگاہ کو ایسی لذت آتی تھی کہ حضور کو بار بار دیکھنا چاہتا تھا۔ سورج کی طرف آپ نگاہیں لے جائیے، ایک دفعے کے بعد دیکھیں گے، اور چاند کو اگر مسلسل آپ دیکھتے رہے تو آپ کی بینائی اور بینائی کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی تھی، ان کے چہرے کو جب تشبیہ دی جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے، آپ کی عظمت کا خیال رکھا جائے۔ اصل میں بات کیا عرض کی جا رہی تھی؟ عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ دراصل یہ بدن کو بنانے کا زمانہ ہے، عام طور سے لوگ جسم کی طرف متوجہ ہیں، حالانکہ لاکھ کوشش کیجیے جسم جیسا خدا نے بنا دیا اس کو اس سے بہتر 21 نہیں بنا سکتے۔ یہاں کراچی میں ایک سوسائٹی ہے اور وہ بڑی بدنام سوسائٹی ہے، PECHS کہتے ہیں۔ اس میں ایک کوٹھی ہے جس کا نام ہے چیل کی کوٹھی، آپ نے سب نے سنا ہوگا۔ ایک مسلمان اس کے مالک کے پاس گیا اور جا کے یہ کہا کہ حضور یہ تو بتائیے، ہم نے جانوروں کی بھی تاریخیں پڑھی ہیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ چیل کوئی مقدس جانور ہے، آپ نے اپنے مکان کو چیل کاہے کو بنائی اور کیا سمجھ کے بنائی؟ اس کا جواب سنیے۔
اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو جب اپنا مکان بنایا تھا تو اپنے مکان پر عقاب بنایا تھا، میں نے تو اپنے مکان پر شاہین بنایا تھا، لیکن زمانہ چونکہ شاہینی اور عقابی کا زمانہ نہیں ہے، چیل اور گدھ کا زمانہ ہے، یار لوگوں نے اس کو چیل مشہور کر دیا، ورنہ میں نے تو شاہین بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ شاہین اور عقاب کو نہیں جانتے تھے، اصل میں جانتے تھے کس کو؟ گدھ کو جانتے، چیل کو جانتے ہیں۔ اس لیے کہ گدھ کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں مردار ملے چوٹ مارو۔ شاہین فاقے کرتا ہے، شاہین کہتا ہے کہ میں اپنا اصول زندگی کا نہیں توڑ سکتا، فاقے کرنا پسند کرتا ہوں، میں زندہ کا شکار کھیلتا ہوں، مردہ سے پیٹ نہیں بھرتا ہوں۔ شاہین فاقے کرتا ہے اور فاقے کرنے کے بعد اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو باقی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے شاہین کا پر بادشاہوں کے تاجوں میں سجایا جاتا ہے، لیکن آپ نے کہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے تاج میں چیل کا اور گدھ کا پر لگایا؟ کسی نے کبے کا پر لگایا؟ نہیں۔ یہ دونوں میں فرق کیسے ہے؟ شکل اور صورت میں، بناوٹ میں اتنا فرق نہیں ہے، لیکن شاہین کے اخلاق بہت بلند اور اعلیٰ ہیں، اور گدھ کے اور چیل کے اخلاق جو ہیں یہ بہت گھٹیا ہیں۔ فرمایا کہ حسن سیرت سے ہیں مردان دلاور ممتاز، حسن سیرت سے ہیں مردان دلاور ممتاز، ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہباز سے چیل۔ دونوں کی شکلیں ایک سی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا انسانیت اصل میں نام اچھے اخلاق کا ہے، انسانیت اصل میں نام اچھی تہذیب کا ہے، انسانیت اصل میں انسان کی اچھی عادتوں کا نام ہے۔ معاف کیجیے گا، اونچے اونچے مکانات کا نام، اونچے اونچے ملوں کا نام، اونچی اونچی فرموں کا نام، بہترین بہترین لباس کا نام انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت اصل میں حسن اخلاق کا۔ ایک وقت گیا ہے ہجرت کر کے مکے سے حبشے کی طرف، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر یہ شاہ حبشہ نجاشی سے ملا ہے۔ پیچھے پیچھے کفار قریش پہنچے اور جا کر اس نے نجاشی سے کہا یہ مسلمان آئے ہیں، یہ ایک نئے نبی اور پیغمبر کو مانتے ہیں، آپ ان کو نکال دیجیے۔ شاہ نجاشی نے کہا کہ بھائی جب تک میں ان لوگوں سے بات نہ کروں میں نکالوں گا، ان کو بلاؤں گا، بلا کے بات کروں۔ چنانچہ وہ وقت مسلمانوں کا نجاشی کے دربار میں آیا، کفار قریش بھی آئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور ذرا آپ دیکھیے ان کے قد کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی پرسنالٹی اور شخصیت ان کی تو دیکھیے کیسی ہے، پر وقار نہیں، وجاہت نہیں، چھوٹے چھوٹے قد کے آدمی ہے، بھلا یہ آدمی کوئی سنجیدہ اور معقولیت نہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نجاشی کے دربار میں اور کہا کہ اے شاہ حبشہ، اے نجاشی میری بات سن۔ اس نے کہا کہ الانسان، حضرت جعفر فرماتے ہیں الانسان باصغرہ، انسان لمبے لمبے قد و قامت کا نام نہیں ہے، سرخ سفید رنگ کا نام انسان نہیں ہے، انسان دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام ہے۔ الانسان باصغرہ القلب واللسان، دل اور زبان۔ شاہ نجاشی بڑا متاثر ہوا اور یہ کہا کہ انسان دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام ہے، اگر کسی کا قلب اچھا ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر کسی کی زبان اچھی ہے تو وہ انسان کہلانے کے قابل ہے۔ اگر کسی کے لمبے لمبے قد موجود ہیں لیکن نہ اس کا دل اچھا ہے نہ اس کی زبان اچھی ہے، وہ انسانوں میں شمار کرنے کے قابل نہیں۔ نجاشی بات
جس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت انسانیت جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام ہے. انسان کا قلب کیسا ہے, انسان کی زبان کیسی ہے. زبان اس پہ بڑا دار و مدار ہے, اس لیے کہ ایک آدمی بڑا مہذب ہے زبان کے اعتبار سے, سب کی دلداری کرے گا, کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور ایک آدمی زبان کا بڑا بے باک اور بڑا بدتمیز ہے, وہ ایسے برچھے لگائے گا. کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ نیزوں کا زخم بھر سکتا ہے لیکن باتوں کا زخم بھر نہیں سکتا ہے. جراحات اللسان جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. زبان جو زخم مارتی ہے وہ زخم کبھی نہیں بھرتا, تلوار کا زخم اور نیزے کا زخم بھر جاتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بطاغان, مسلمان کی شان تانا دینا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کسی زمانے میں عورتوں کے اندر یہ مرض تھا اور عورتوں کو الزام دیا جاتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر تانا بازی کرتی ہیں, تانا دیتی ہیں. اور آج جب سے ہماری سوسائٹی گر گئی ہے, مردوں میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے, ایک دوسرے کو تانا دیتے. حضور کا ارشاد سن لیجئے, فرمایا لیس المؤمن بطاغان, مسلمان اور مومن کی شان تانا دینا نہیں, ولا لاغان, اور مومن کی شان لعنت بھیجنا نہیں, ولا فحاش, اور مومن کی شان فحش گوئی. فحش گوئی کے معنی یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو غیرت کے خلاف, شر کے خلاف, انسانی تہذیب کے خلاف. فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے, تانا وہ نہیں دیتا, فحش گوئی وہ نہیں کرتا ہے, لعنت وہ نہیں بھیجتا ہے. اسی لیے میں نے بارہا تقریروں میں عرض کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر جس کو ہم اور آپ اپنی سوسائٹی میں مذاق کرنا کہتے ہیں, اور میں نے ایسے لوگوں کی سوسائٹی بھی دیکھی ہے کہ جن کی بڑائی کا یہ عالم ہے کہ گویا پاکستان کا سب سے بڑا آدمی اور سب سے بڑا انسان اس کو کہیں گے. بعضے تو ان میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے, بعضے موجود ہے. میں نے اپنی کانوں سے ایک دوسرے کو مذاق کے اندر گالیاں دیتے سنا. گالی بھی ایسی توبہ توبہ, بھائی بن کی, معمولی نہیں, چھٹاک بھر اور آگ سے شیر بھر والی نہیں, بھائی بن کی ایسی گالی ہے. اور پتہ یہ چلا کہ دراصل ان کا تو یہ مذاق ہی یہ ہے کہ یہ اس کو گالی دیتے ہیں, وہ اس کو گالی دیتے ہیں, یہ آپس میں مذاق ہو رہا ہے. یہ مہذب سوسائٹی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کسی کے ساتھ مذاق نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مذاق میں تانا دیا جاتا ہے, مذاق میں چوٹ کی جاتی ہے, مذاق میں حملہ کیا جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے, میم زے الف بڑی فے. مزاح کے معنی آتے ہیں خوش طبعی کی باتیں کرنا, اس میں چوٹ نہیں ہوتی کسی پر. جہاں چوٹ ہوتی ہے وہ مذاق کہلاتا ہے, اور یہی مذاق جو ہے کبھی کبھی دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک انسان نے دوسرے پہ چوٹ کی, دوسرے نے تیسرے پہ چوٹ کی, اس نے اس کے اوپر چوٹ کی, اور یہی کبھی کبھی دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا ہے, اور آپ نے خود بھی کبھی مذاق نہیں کیا. میں مذاق کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا بھی ہے, اب بھی کیے دیتا ہوں, جس میں چوٹ کی جاتی ہے. وہ چوٹ یہ ہے,
اکبر کے زمانے میں ابو الفضل اور فیضی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور یہ ابو الفضل اور فیضی پکے بیٹی، اور بادشاہ کے ارد گرد نو رتن جب سارے کے سارے بے دین ہو جائیں تو دراصل بادشاہ کو پھر بوتل میں اتار لیتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی بے دین ہو جاتا ہے۔ ابو الفضل اور فیضی یہ دونوں کے دونوں اصل میں وہی ہیں جو زمانے میں دین الہی کی ایجاد ہوئی تھی۔ فیضی کے باپ کا نام مبارک ہے، یہ نام یاد رکھیے گا، فیضی کے باپ کا نام مبارک ہے۔ فیضی کے گھر کتے پلے ہوئے ہیں اور اتفاق سے کتیا نے بچے دیے تھے، بہت سے بچے نکلے ہوئے سب پھر رہے ہیں۔ عرفی آیا، عرفی شاعر ہے، اس نے مذاق کیا، اور یہ مذاق بھی اہل علم میں ہوتا تھا، اب تو زمانے میں یہ مذاق بھی باقی نہیں رہا۔ عرفی نے پوچھا فیضی سے کہ یہ جو آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد جو یہ پھر رہی ہے، آپ کی اولاد کہتے ہی مطلب یہ ہے آپ کتے ہیں، یہ کتے کے پلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب زادگان بچے اسی میں سیمن۔ فیضی سے پوچھا عرفی نے کہ آپ نے اپنے صاحبزادوں کا، ان اولاد کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ فیضی سمجھ گیا کہ اس نے چوٹ کی ہے، مجھے کتا بنایا ہے، تبھی تو صاحبزادگان کہا ہے۔ مگر صاحب اس نے بھی نامی کو ڈالا لگایا، اس نے کہا آپ پوچھتے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا نام اس میں عرفی، پوچھنے والا عرفی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جی ان کا نام عرفی رکھا ہے۔ عرفی کے دو مطلب ہیں، مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان کا نام کچھ نہیں ہے، عرف عام میں جس نام سے پکارے جاتے ہیں وہی ان کا نام ہے، اور ایک نام یہ ہے کہ حضور آپ جو عرفی ہیں، یہ میں نے اپنے سب بیٹوں کا نام عرفی رکھا ہے۔ عرفی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اس نے مٹی چوٹ کر دی، اس نے اس سے بڑی چوٹ کر کے یہ کہا کہ مبارک باشد، اور مبارک فیضی کے باپ کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عرفی نام ملنے جو تیرے باپ کا نام مبارک ہے وہ ان کا نام ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مذاق۔ یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر مذاق نہیں کیا ہے، اس لیے کہ مذاق میں چوٹ ہوتی ہے، لیکن ہاں خوش طبعی کی بات جس میں کسی پر حملہ نہیں، جس میں کسی پہ چوٹ نہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذراہ مزاح فرمایا کرتے تھے، ایک صحابی سے کہتے تھے ہاتھ پکڑ کے، فرماتے تھے کہ یہ میرا شہر، یہ میرا گاؤں ہے، میں اس کا شہر ہوں، اس لیے کہ یہ جب گاؤں سے آتا ہے تو میرے لیے وہ چیزیں لے کے آتا ہے جو گاؤں میں ملتی ہیں اور یہاں نہیں ملتی، اور جب یہ یہاں سے واپس جاتا ہے تو میں اس کو وہ چیزیں تحفے میں دے دیتا ہوں کہ جو شہر میں ملتی ہے گاؤں میں نہیں ملتی۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرعظمت ہستی تو اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن آپ جب کسی کا ہدیہ قبول فرماتے تھے تو ہدیہ دیتے بھی تھے، ہم اپنی کہہ دیتے، اس لیے کہ علماء کے یہاں ایک فنڈ ہوتا ہے جس کو مد کہتے ہیں، ہم جس زمانے میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں میرے سب بھائیوں میں صرف میں نے ہی علم دین حاصل کیا تھا، اور باقی میرے سب بھائیوں نے BA MA اور اس قسم کی ملازمتوں کے لیے تعلیم حاصل کی، صرف میں نے علم دین پڑھا۔ مجھے یاد ہے کشمیر کے ہوا کرتے تھے مولانا محمد صدیق صاحب، ابتدائی کتابوں میں ایک دن فرمانے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو خبر ہے مولویوں کے پاس ایک فنڈ ہوتا ہے، اس فنڈ کا نام ہے جزاک اللہ۔
کہا میں تو سمجھا نہیں کیسا فن ہوتا ہے. کہنے لگے کہ جب کوئی ہدیے میں تحفے میں لا کے دیتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں اور رکھ کے کہتے ہیں جزاک اللہ. وہ بات ان کی مجھے اب تک یاد ہے. لیکن یاد رکھیے اصل میں کہ یہ جو آپ نے ونی طریقہ اختیار کیا ہے تو ہدیہ دینا آپ کو سنت مبارک ہو, ہدیہ لینا ہمیں مبارک ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ہدیہ دونوں طرف سے دیا جاتا ہے, دونوں طرف سے لیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہدیہ مجھے گاؤں کی چیز لا کے دیتا ہے میں اس کو شہر کی چیز دیتا ہوں. آپ اگر علماء صلحاء اور مشائخ کو اگر آپ تحفہ اور ہدیہ دیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کو کبھی کبھی ہدیہ اور تحفہ دیا کریں, چاہے جا نماز دے دیں, چاہے وہ عطر دے دیں, چاہے وہ تسبیح دے دیں, چاہے وہ قرآن کریم کا کوئی نسخہ دے دیں, چاہے کوئی کتاب دے دیں. ہدیہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے, صرف ایک جانب سے نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے اور ان صحابی کی آنکھ دکھ رہی ہے, سرخ ہو رہی ہے, اور یہ بات مشہور ہے, غالباً صحیح بھی ہے. ڈاکٹر اور حکیم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس زمانے میں میٹھا کھانے سے آنکھ میں کھچک ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. وہ صحابی کھجور کھا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی کا نام لے کے یہ کہا کہ آپ کھجور کھا رہے ہیں اور آپ کی تو آنکھ دکھ رہی ہے. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ادھر سے کھا رہا ہوں جدھر کی آنکھ نہیں دکھ رہی, ادھر سے کھا رہا ہوں. اس میں چوٹ نہیں ہے کسی پر, خوش طبی کی بات ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی شخص نے یہ کہا کہ اس آدمی نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں میرے گھر والوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. اس شخص نے خواب کسی سے بیان کیا, کسی آدمی کے بارے میں, کہ اس کے گھر کے لوگوں کو ہم نے اس طریقے سے خواب میں دیکھا ہے, اور وہ گئے اور جا کے کہا اے امیر المومنین آپ اس کو سزا دیجیے. فرمایا بہت اچھا. جلاد سے کہا کہ اس کو کھڑا کرو دھوپ کے اندر اور اس کا جو سایہ پڑ رہا ہے اس سائے کے اوپر کوڑے لگاؤ. اب وہ سائے کے اوپر کوڑے لگائے جا رہے ہیں. وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ آپ کیسی سزا دے رہے ہیں, اس کے بدن پہ تو لگ ہی نہیں رہا. آپ نے فرمایا کہ میاں جو تم نے جرم بیان کیا ہے وہ جرم بھی تو خواب بھی کا جرم ہے, جسم کو ہاتھ تو نہیں لگایا ہے. تو سزا بھی ایسی ہے کہ وہاں سائے پہ کوڑے پڑ رہے ہیں, جسم پر سزا کی دھوال نہیں پڑا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نہایت ظریف تھے. کسی بدو نے پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ تو بتائیے یہ جو ایک بارات لے کے جاتے ہیں, نوشا کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کے کوئی گھوڑے کو بٹھا کے لے جاتا ہے, اس کا نام رکھا ہے نوشا, کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ شادی کے لیے جا رہے ہیں, نام رکھا شادی. اور کچھ روز کے بعد پتا چلتا ہے کہ نام رکھنے والوں نے مجھے اس لفظ سے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا. اس لیے کہ جس کا نام شادی رکھا تھا اس کے چند مہینوں کے بعد انسان جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں یہ کیا مصیبت میرے سر پر آ گئی. اس نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ تو بتائیے کہ یہ نکاح کیا چیز ہے, محض نکاح ہے. آپ نے فرمایا کہ میاں یہ جو نکاح ہے اس کی ابتدا بڑی لذیذ ہے, جیسے کسی گولی پہ شکر چڑھا دیتے ہیں ڈاکٹر, اندر سے کوئی نیند ہوتی ہے. تھوڑی دیر چوس کے کہتا ہے واہ واہ یہ تو اصل میں حلوائی کی مٹھائی کو بھی اس نے مات کر دیا ہے صاحب, یہ تو بڑی شیریں ہے. لیکن 5 منٹ کے بعد جب وہ شکر اترتی ہے اور تھوڑی تلخی شروع ہوتی ہے, کہتے ہیں ارے ظالم یہ تو نے شکر میں لپیٹ کے کیا دیا تھا, یہ کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نوشا کو یہ پتا چل جائے
کہ یہ جو مجھے اچھے اچھے کپڑے پہنا کے یہ شادی نام دے کے مجھے لے جا رہے ہیں، اس کے بعد میرے سر پہ کتنا بڑا پہاڑ ذمہ داری کا آ پڑے گا، تو خدا کی قسم وہ بارات ہی میں سے رسے توڑا کے بھاگ جائے۔ لیکن ابھی اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں۔ فرمایا کہ یا امیر المومنین ماذا النکاح، نکاح کیا چیز ہے؟ فرمایا سرور و شہر۔ فرمایا کہ 1 مہینہ مسرت اور خوشی کا مہینہ ہے۔ بدو نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ثم ماذا، اس کے بعد؟ فرمایا کہ اس کے بعد کی منزل ہے لزوم مہر، شکر اتر گئی، اب لاؤ مہر لاؤ۔ پہلی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے میاں ہم نے جو فلاں بنت فلاں کو قبول کیا تھا وہ صرف قبول شکر ہی شکر قبول نہیں کی تھی، کچھ ذمہ داری بھی قبول کی، چیک کاٹو آئے۔ فرمایا کہ سننا ماذا امیر المومنین، اس کے بعد کون سی منزل آتی ہے؟ فرمایا غموم و دہری، پر ساری زمانے کا غم آ پڑتا ہے۔ کسی کا کام گرم ہو گیا، کسی کے لیے کپڑا لینے جا رہا ہے، کسی کو اسپتال معلوم ہوتا جیسے کوئی مخبوط الحواس آدمی ہوتا ہے، سارے زمانے کا غم آ پڑا ہے۔ فرمایا یا امیر المومنین ثم ماذا، اس کے بعد کون سی منزل آتی ہے؟ تو فرمایا نیچے کو جھک گئے اور جھک کے فرمایا قصور ظہرین، فرمایا آخری منزل یہ ہے کہ کمر ٹوٹ کے تیر کمان بن جاتی ہے۔ تیر کمان آپ سمجھے کسی 80 سال کے بوڑھے کو، 90 سال کے بوڑھے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ہی وہ دوہرا ہو جاتا ہے بیچارہ۔ کسی محلے کے بچوں نے کہا تھا بڑے میاں یہ تیر کمان تم نے کتنے کی خریدی ہے؟ بڑے میاں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا جب میری عمر پہ پہنچو گے مفت کی مل جائے گی، خریدی نہیں، میری عمر پہ پہنچو گے تمہیں خود مفت مل جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے آخری ذمہ داری قصور و ظہرین، کمر ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی، انہیں کچھ پتا نہیں تھا، آٹے دال کا بھاؤ نہیں معلوم تھا کچھ۔ بیوی ان کی شاید پڑھی لکھی تھی، 1 ہی مہینے کے بعد انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست بنا کے دی کہ اتنا فرنیچر، اتنے برتن، اتنا سامان، اتنے کپڑے، یہ سب چیز آئے گی۔ وہ جو فہرست ان کے پاس پہنچی تو ان کے پاؤں تلے کی نکل گئی اور کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ خدا کی قسم میں نے تجھے قبول کیا تھا، فہرست قبول نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ ابھی حضور والا آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ نے کیا قبول کیا تھا؟ یہ تو اس نے کہا کہ چل میں قاضی سے پوچھوا دوں، خدا کی قسم اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ فلاں بنت فلاں کو اتنا مہر کے عوض میں نے دیا، میں نے کہا قبول کیا، اس نے تو فہرست کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو زندگی بھر تک کے لیے جتنی میری ضرورتیں ہیں سب کو قبول کیا تھا، یہ تو ابھی پہلی قسط آئی ہے، ابھی تو اور فہرست آئے گی۔ آپ نے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیسی ظرافت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے، مذاق نہیں فرمایا۔ مذاق میں تانا زنی ہوتی ہے، مزاح میں خوش طبی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ آپ نے ایک معلم اخلاق کی حیثیت سے ہمارے اخلاق کو درست فرمایا۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا اصل انسان کی شرافت اس کے اعلیٰ اخلاق ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہاری زبان اچھی ہے تم اعلیٰ انسان ہو، اگر تمہارا قلب اچھا ہے تم اعلیٰ درجے کے انسان ہو۔ اس سے پتہ چلا انسانیت نام دراصل سیرت کا ہے، صورت کا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی یہ جماعت پیدا فرمائی، جانوروں سے انسان بنایا۔ کیسے بنایا؟ کیا ہم اور آپ آج اس لائن پہ کوشش نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں اس بات کا رونا رویا جاتا ہے کہ بھئی ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اور اس
قسم کی چیزوں کو بند کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب آج 100 گنڈے پکڑے گئے، ان نے کہا 400 پکڑے گئے، ان نے کہا 800 پکڑے گئے، 1000 پکڑے گئے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں سارا کا سارا ملک ہی کہیں بند نہ ہو جائے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کہ بے ایمانی، بددیانتی اور خیانت ختم ہوئی؟ کہیں بھی نہیں. سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو انسان کیسے بنایا تھا، ان کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے. ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کی جائے. جب انسان میں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اس انسان کی حیثیت بدل جاتی ہے. ہنسے گا تو موقع دیکھ کے ہنسے گا. یہ ہنسنے کی جگہ ہے یا نہیں؟ مثلاً اگر قبرستان ہے نہیں ہنسے گا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ہنسنے سے منع فرمایا. اس لیے کہ ارے ظالم یہاں جو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں مٹی کے، یہ تو تجھے تیری آخرت اور تیری موت تجھے یاد دلا رہے ہیں، تو تیری تو آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے تھے. لیکن اگر تو اتنا سخت دل ہو گیا تو خدا کے لیے کہے تو نہ لگا دے. ہنسنے کو منع بولے گا، یہ سوچ کے بولے گا یہاں بڑے ہیں چھوٹے، کیا الفاظ مجھے کہنے چاہیے. احساس سے ذمہ داری جو ہے یہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے آپ غور کریں، یہ سارا نظام حکومت جو آپ کو چلتا نظر آتا ہے، یہاں کا بھی دنیا کی تمام حکومتوں کا احساس سے ذمہ داری پر چل رہا ہے. ایک چپراسی اور اردلی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا صاحب کہیں ہم سے جواب طلب نہ کرے. بیچارہ صبح اٹھتا ہے، میز صاف کرتا ہے، کرسی صاف کرتا ہے، دروازے کھول کے رکھتا ہے. کیوں؟ اگر دیر ہو گئی صاحب کام پکڑ کے نکال دے گا، میری تنخواہ بند ہو جائے گی، مجھے سزا ملے گی، پتہ نہیں کیا. بس یہ خیال ہے میرا جواب نہ طلب ہو جائے، میرا صاحب کہیں مجھ سے نہ کچھ پوچھے. حالانکہ معاف کیجیے گا، وہ جن صاحب کو آپ صاحب سمجھ رہے ہیں وہ تو بیچارہ دراصل 100 روپے کا 150 روپے کا کلرک ہے. لیکن اس چپراسی سے پوچھیے، وہ کہتا ہے جی میں تو کسی کو نہیں جانتا، میرا صاحب تو یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی میرا کام پکڑتا ہے. اور وہ کلرک جو ہے، وہ جو بیچارہ اپنی ڈیوٹی پر آتا ہے، کام انجام دے رہا ہے، وہ اپنے صاحب سے ڈر رہا ہے کہ کہیں میرا صاحب مجھ سے جواب طلب نہ کر دے. آپ نے اندازہ لگایا کہ چپراسی ایک کلرک سے ڈر رہا ہے اور کلرک اپنے افسر سے ڈر رہا ہے، افسر اپنے اس سے بڑے افسر سے ڈر رہا ہے میرا جواب کہیں طلب نہ ہو جائے. یہاں تک کہ ایک سیکریٹری جو ہے وزیر سے ڈر رہا ہے. اور یہ میں نے بات ویسی کہہ دی، روا روی کے اندر اس زمانے میں اصل میں کوئی سیکریٹری وزیر سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ وزیر سیکریٹری سے ڈرتا ہے. یہ زمانہ جس میں ہم رات کو کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ دونوں کی دونوں ڈرتے ہیں کہ کہیں اوپر کا جو آدمی ہے بادشاہ ہمارا حاکم، وہ کہیں بھی جواب نہ طلب کر دیتے. آپ نے دیکھا ایک چپراسی سے لگا کر صدر مملکت تک یہ سارا کا سارا کاروبار حکومت کا جواب طلبی کے خوف پر چلتا ہے. ہمارا جواب طلب نہ ہو جائے، کام پکڑی نہ ہو جائے. اس کا نام احساس ذمہ داری ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر چپراسی کے دل میں یہ ہو جائے کہ میرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جاؤں چاہے میں جاؤں. اگر کلرک میں احساس ذمہ داری نہ رہے، اگر افسر میں احساس ذمہ داری نہ رہے، سارا نظام برہم برہم ہو جائے. نیچے سے لگا کر بادشاہ تک صدر مملکت کہ وہاں کسی پر احساس. لیکن افسوس جو ہے اصل میں اس بات پر ہے، انسان کی جواب طلبی کا احساس ہے
خدا کی جواب طلبی کا احساس نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر خدا کی جواب طلبی کا احساس پیدا ہو جائے تو کہیں خدا کی طرف سے میری پکڑ نہ ہو جائے، خدا کی طرف سے کہیں میری گرفت نہ ہو جائے۔ اس کا نام ہے خوف خدا، اس کا نام ہے خشیت الہی۔ یہ جوہر جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان جنید بغدادی بن جاتا ہے، شبلی بن جاتا ہے، غزالی بن جاتا ہے، حسن بصری بن جاتا ہے۔ وہ انسان اخلاق اور آداب کے اعتبار سے حسین بن جاتا ہے۔ صرف یہ خیال قدم قدم پر اس کو یہ خیال ہے کہیں اللہ کو یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اللہ کو یہاں میرا جواب نہ طلب کرے۔ اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی جواب طلبی کا در اگر ہے تو بادشاہ تک، حاکم تک تو پہنچ گیا، مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ وہ کہتا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کی جواب طلبی کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو بادشاہ اور حاکم بے خوف ہو کے جو چاہے تو کرے گا، اور وہ ظلم کرے گا اس لیے کرے گا کہ اس کو اپنے اوپر جواب طلبی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ لیکن اگر خدا کی جواب طلبی کا اندیشہ ہوگا، اگر خدا کی گرفت کا اگر اندیشہ پیدا کیا جائے گا، جس کو خوف خدا اور خشیت الہی کہتے ہیں، وہ ایک چپراسی سے لگا کر بادشاہ تک سب کے دل میں اگر پیدا ہوگا تو سب کے سب متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نہ کوئی ملاوٹ کرے گا، نہ کوئی چوری کرے گا، نہ معاشرے کے اندر اور اس قسم کی کوئی بات ہوگی۔ خدا کی قسم یہی وہ طریقہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے انسان بنا دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں ہیں یہ خدا کی امانتیں ہیں جو اللہ نے تمہارے سپرد کی ہیں، تم ان امانتوں میں خیانت نہ کرنا کبھی۔ آج ہم اور آپ اگر اپنے معاشرے میں اگر واقعتاً اپنی بیویوں کا ایسا ہی خیال رکھیں، یہ روزانہ جو فساد پیدا ہوتے ہیں گھروں کے اندر یہ کبھی نہ پیدا ہے۔ حضرت خولہ کا مکان راستے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خولہ کے پاس حاضر ہوئے، حضور کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت خولہ ایک ضعیف لوگ خاتون ہے، زمانہ عمر فاروق کا ہے۔ آپ نصیحت فرماتی ہیں اے عمر، تجھے عمیر عمیر بچپن میں کہا جاتا تھا، یقال انک عمیر، یقال انک عمیر، تجھے عمیر عمیر لوگ پیار میں اور محبت میں بچپن میں کہا کرتے تھے۔ عمیر کا ترجمہ اے چھوٹے سے عمر، فیقال انک عمر، پھر اس کے بعد تجھے عمر عمر کہنے لگے، اور پھر اس کے بعد تجھے لوگوں نے امیر المومنین کہنا شروع کیا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ دیکھیے نصیحت فرماتی ہیں کہ اے عمر، تجھے پہلے عمر کہا جاتا تھا، پھر پہلے تجھے عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا، اور پھر عمر کہا جاتا تھا، تجھے امیر المومنین کہا جانے لگا۔ لیکن اے عمر فاروق، ان الفاظ سے دھوکہ نہ کھانا، آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھنا۔ یہ بڑے بڑے الفاظ انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ کچھ دن کا کھیل ہوتا ہے، اس لیے ان الفاظ سے متاثر نہ ہو۔ نصیحت فرمائی، حضرت عمر فاروق گردن جھکائے ہوئے سن رہے، بہت سی نصیحتیں کی۔ ساتھیوں میں سے کسی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ ان بڑی بھی ضعیفہ کی نصیحتیں کب تک سنیں گے آپ؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر صبح سے شام تک مجھے کھڑا رکھ کے اگر خولہ اگر نصیحتیں کرے تو سوائے نماز کے وقت کے تو نماز کے وقت میں چلا جاؤں گا، خدا کی قسم میں یہاں سے ہلوں گا نہیں اور خولہ کی نصیحتیں سنوں گا۔ اور فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جس کی خدا نے سنی ہے اس کی عمر نہیں سنے گا۔ یہ تو وہ خاتون ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی تھی، تو کیا عمر اس کی نصیحت نہیں سنے گا؟ خیر مطلب میرے کہنے کا یہ تھا
کہ دراصل ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے احساس ذمہ داری، اللہ کا خوف، جواب طلبی کا ڈر انسان میں پیدا ہو جائے۔ خدا کے یہاں کیا جواب دیں گے، خدا کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر شوہر بیوی کے معاملات میں یہ سوچ لے، بیوی شوہر کے معاملات میں سوچ لے، بیچنے والا خریدار کے معاملات میں یہ سوچ لے، خریدنے والا بیچنے والے کے معاملات میں سوچ لے، پڑوس کے معاملات میں سوچ لے، حاکم رعایا کے بارے میں یہ سوچ لے، خدا کی قسم سارا کا سارا معاشرہ فرشتوں کا معاشرہ ہو جائے گا اور انسانوں سے ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ صرف ایک چیز ہے، خوف خدا۔ آپ کہیں گے کہ کیا آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ جو آخرت پر جو ایمان نہ رکھے وہ تو کافر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی میں ایسی بات تو کہہ نہیں سکتا، آپ سب کے سب مسلمان ہیں، واقعی آخرت پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے اصل میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کاغذ کے اوپر لکھ کے اور پھر خبر نہ لیں تو وہ دھندلا ہوتے اب اگر اینک لگا کے اس کو پڑھا جائے تو پڑھا جاتا ہے، ورنہ بالکل نقش مٹ گئے، لکھا ہوا ہے نقش مٹ گئے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک شہزادہ، اس کے باپ نے اس شہزادے کو لڑکیوں کے اندر پرورش کیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں میں وہ کھیلتا تھا، پھر جوان ہو گیا اور پھر جوانی سے بھی اوپر زیادہ بڑا ہو گیا، لیکن چونکہ ماحول اس کو لڑکیوں کا اور عورتوں کا ملا تھا تو بالکل تقریباً وہ زمانہ انداز اس میں پیدا ہو گیا، اس لیے کہ وہ دنیا میں دوستوں کو نہیں جانتا تھا، وہ سہیلیوں کو جانتا تھا، سب اس کی سہیلیاں تھیں۔ تو ایک دفعے کا واقعہ لکھا ہے کہ محل میں سانپ نکل آیا تو عورتوں نے چلانا شروع کیا اور یہ کہا ارے باہر سے کسی مردیوں کو بلانا جو سانپ مار دے، باہر سے کسی مردیوں کو بلاؤ جو سانپ مار دے۔ شہزادے صاحب بھی فرماتے ہیں ارے باہر سے کسی مردیوں کو بلاؤ جو سانپ مار دے۔ تو عورتوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ حضور جہاں پناہ شہزادے صاحب آپ بھی تو مرد ہیں۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، یہ تو تمہارے یاد دلانے سے یاد آیا، یہ مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ واقعی میں بھی مرد ہوں، مجھے مرد کو آواز نہیں دے سکتی۔ ارے ظالم، وہ مردانگی کس کام کی مردانگی ہے جو سانپ کے نکلنے پہ یاد نہ آئے بلکہ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول
من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تبدو الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة
سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة والزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر
يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا بناؤں گا، اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا دن رات نام تیرا، رٹوں گا دن رات نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ، میں اے خدا دم بھر، میں اے خدا دم بھروں گا تیرا، بدن میں جب تک کہ جان رہے گی، بدن میں جب تک کہ جان رہے گی، اور پڑھوں گا ہر وقت تیرا کلمہ، دہن میں جب تک زبان رہے گی، دہن میں جب تک زبان رہے گی، کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر، تیری ہی بس داستاں رہے گی، تیری ہی بس داستاں رہے گی، نہ شکوہ دوستا رہے گا، نہ غیبت دشمنا رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں ابد یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں ابد یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، لوں گا نہ دنیا، لوں گا نہ دنیا، دکھا کے کیا نہ
دکھا کے نقش و نگار اپنے لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، یہ 4 دن کی ہے یار دنیا، یہ 4 دن کی ہے یار دنیا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ، بتان دل بر تو سینکڑوں ہے مگر کوئی با وفا نہیں ہے، بتان دل بر تو سینکڑوں ہے مگر کوئی با وفا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کی برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کی برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے، مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ